الحمدللہ آج بتاریخ 1 سپتمبر بروز اتوار کو پہلی کلاس سے لے کر چھٹی کلاس تک طلباء و طالبات کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز مقابلہ مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے رکھا گیا تھا، جو الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہوا۔ اور مقابلہ لینے کی جو غرض ہے، اس غرض میں ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ علیہ السلام کے شان میں، صحابہ کے دور میں جب آپ علیہ السلام کے شان میں اگر گستاخی ہوتی تو ہم صحابہ کا عمل دیکھیں گے یا ہمارے سلف صالحین کا عمل دیکھیں گے، تو وہ لوگ اپنے بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مضبوطی کے ساتھ پڑھایا کرتے۔ اور آج کل کیونکہ یہ حالات چل رہے ہیں تو اس لیے اب مزید جو ہے ہمارے لیے اہم ضرورت ہے یہ کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیں، تاکہ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب رہے۔ دین اسلام معتدل اسلام ہے، یعنی ہر چیز میں معتدل رہنا ہے، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں انتہا پسندی کہا گیا ہے، یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو معتدل رہ کر نماز پڑھنا پڑے گا، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو معتدل رہنا پڑے گا، آپ حج کر رہے ہیں تو معتدل رہنا پڑے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ دل میں انتہا ہو، اس میں انتہا، اگر آپ اس میں معتدل ہیں تو آپ عاشق رسول نہیں ہے۔ تو اس کے لیے سیرت پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اسی غرض سے الحمدللہ چھوٹے بچوں میں اور بڑے اسکول کالج کے طلباء و طالبات میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے کوشش جاری ہے کہ وہ سیرت کو خوب پڑھے، اس پر عمل کرے اور دنیا و آخرت کو سنوارے۔ الحمدللہ آج ایگزام ہوا جس میں بہت سارے علماء کرام موجود رہے، بہت سارے اساتذہ موجود رہے۔ اسی کے متعلق میں مختصر سے خیالات حضرت مولانا صادق صاحب اشاعتی، ناظم و بانی جامعہ اسلامیہ دارالسلام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس امتحان کے متعلق اپنے تاثرات کو پیش فرمائیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کوئز کے متعلق یہاں پر الحمدللہ امتحانات لیے گئے ہیں، اور مجلس تحفظ ختم نبوت کا یہ جو اقدام ہے یہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ آج ہمارے طلباء کرام جو اسکول میں اور دوسرے اور جیسے کہ مراٹھی میڈیم سے، انگریزی میڈیم سے جو بچے پڑھ رہے ہیں اسکولوں کے اندر، الحمدللہ ان کے والدین مکتب کے ذریعے سے بھی تعلیم دلوا رہے ہیں، قرآن، نورانی قاعدہ وغیرہ، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ سیرت کے متعلق روشناس کرانا اس سے کوسوں دور ہے۔ تو یہ مجلس تحفظ ختم نبوت یہ جو اقدام انہوں نے اٹھایا ہے کہ ہر گھر کے اندر سیرت پڑھی جائے، ہر گھر کے اندر سرکار مدینہ کی سیرت معلوم ہو، تاکہ یہ اپنے زندگی کے اندر رہ کر کے اللہ کے نبی سے سچی پکی محبت رکھیں، اللہ کے احکام کو پورا کریں، اور جب بھی دنیا میں چاہے جیسے مسائل آئیں وہ کبھی بھی ارتداد کا شکار نہ بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان تمام ذمہ داران اور کارکنان کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کو اور مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے جو امت کے نونہال بچوں اور بچیوں کو سیرت سے روشناس کرانے میں یہ جو مدد کر رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اسی طرح طلباء کرام کو بھی جو ہے میں تمام سرپرستان جتنے بھی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ جب بھی ایسے مواقع آتے رہیں تو ہم اس کے اندر داخلہ کروائیں، حصہ لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت والا کے بعد
مولانا ارشان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بھی اظہار خیالات کو پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال تعالی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نبی مکرم ہمارے لیے ہماری جانوں سے زیادہ اہم ہے، اور اس لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے اپنا ایمان کا درجہ ہے اور ایمان کامل کی علامت ہے۔ اور اس ایمان کامل کی علامت کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کے اندر ڈوبنے کے لیے ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم سب اس کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور اس کا مذاکرہ بھی کرتے ہیں، خصوصاً الحمدللہ طلبہ کرام میں، چاہے وہ مدارس کے ہو چاہے وہ اسکول کے ہو، الحمدللہ سب کے اندر اس بات کی فکریں ہیں۔ اور دیکھا گیا کہ اس سیرت کو اس مقابلے کے ذریعے سے بچوں کے اندر بھی فکریں آئی، اور مقصد یہی ہے کہ ہمارے اپنی زندگی میں سیرت کے تعلق سے ہر چیز کا علم ہو، تاکہ آگے چل کے اگر کوئی باطل سر اٹھائے تو ان کا سر اٹھانے کا اور سر کچلنے کا علم کے ذریعے سے ہمارے پاس ایک فن ہو۔ جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا ہم کسی باطل کو بھی اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور علم کے اندر مضبوطیاں ہوں گی تو ہم کبھی بھی اپنے علم میں شک نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کوئی گستاخی کرے تو ہمارے پاس اگر علم ہوگا تو اس علم کا جواب ہمارے پاس ہم علم سے دے سکیں گے۔ تو یہ جو الحمدللہ یہ مختصر سا پروگرام ہوا، بچوں نے الحمدللہ سوالات ہوئے، ان سے جوابات ہوئے، اور اچھی ماشاءاللہ بچوں نے تیاری بھی کی اور اس کے اندر اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کی۔ آگے بھی انشاءاللہ تمام اساتذہ اور اسکول کے ٹیچروں سے بھی، اسکول سے بھی الحمدللہ جن لوگوں نے بڑا تعاون کیا، ساتھ کیا، ان سے بھی گزارش ہے اللہ بھی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آگے بھی ایسے ان پروگرامات میں ہم سب کو اللہ پاک حصہ لگانے کی اور اس کے اندر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی توصیف صاحب بھی یہاں موجود ہے، الحمدللہ شروع سے آخر تک مفتی صاحب بھی موجود رہے۔ مفتی صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے بھی اظہار خیالات کو پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم حضرات، اللہ کا بے پناہ فضل کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم سیرت کو اس کا امتحان لے سکے۔ الحمدللہ بچوں نے بھی بہت اچھے انداز میں محنت کی اور اچھے انداز میں سوالات کے جوابات دیے۔ کیوں کرنا چاہیے سیرت کو اس؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وراء الورا ہے، اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کا مرتبہ آتا ہے، کسی کی شخصیت آتی ہے، وہ میرے اور آپ کے تاجدار مدینہ خاتم النبیین والمرسلین مصطفیٰ و مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجنا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا اول سے دنیا فانی جب تک فنا ہوتے رہیں گی ہونی ہے، جب تک اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں پوری دنیا کو قائم فرمایا ہے۔ اور ہمارا بھی ضابطہ ہے اور ہمارا بھی ایک قانون یہی ہے کہ ہمارے تاجدار مدینہ جو ہے یہ آخری نبی ہے، نبوت کا سلسلہ اللہ کے نبی پر ختم ہو چکا ہے۔ اب جس طرح اللہ کی دین کی حفاظت اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے سے ہمارے سپرد فرما دی ہے، اور فرما دیا ہے کہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی دین کی بقا اور اشاعت کرے۔ اسی وجہ سے قرآن شریف نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناموس سے رسالت جسے ہم کہتے ہیں، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ آج سیرت کے کوئز کے اعتبار سے یہی ناموس سے رسالت کی حفاظت کی تیاری کی جاتی ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ انعامات کے ذریعے سے، بچوں کے مسابقے کے ذریعے سے اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دلوں کے اندر پیوست فرمانا ہے۔ ورنہ کیونکہ آج کل حالات ایسے چڑھ رہے ہیں کہ کوئی بھی اٹھتا ہے اور اللہ کے نبی کے نام
کو بدنام کرتا ہے تاکہ اس کا نام لینے والے بنے، اس کی آہ و جا ہوتی رہے، ورنہ تو اس کو تو کیا ہے، ذلیل ہو کر رہنا ہے۔ دنیا کے اندر کتنی بھی لوگ آئے اللہ کے نبی کو رسوا کرنے کے لیے، مگر کوئی دنیا کے اندر ٹکا نہیں ہے۔ مگر اگر ہم آگے چل کر آگے بچوں کے مستقبل کو بنائیں گے اور اگر ہم اب اس کے اندر لگیں گے تو اللہ رب العزت سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے، جو شفاعت کے حقدار اللہ کے نبی ہے، وہ شفاعت کے حقدار بھی ہمیں نصیب ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو محنت دی ہے اس محنت کے اندر سبھی حضرات لگے، اور جو بچوں نے ایگزام دیا ہے اللہ انہیں قابل تحسین عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، اور جو بھی حضرات ابھی دور ہے اس سے ان تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ہر سال میں انشاءاللہ یہ سیرت کوئز کا مسابقہ ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت اس سیرت کے کوئز کو قبول فرمائے اور شرف قبولیت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح الحمدللہ ادارے حاضہ کے محنتی اور ماہر استاد جناب شیخ فیروز صاحب، یہ بھی جو ہے الحمدللہ شروع سے اب تک موجود رہے۔ الحمدللہ انہوں نے بھی بڑا اچھا تعاون کیا اسٹاف کے لحاظ سے، سیٹنگ کے لحاظ سے، ساری چیزوں کے لحاظ سے۔ اب میں سر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ بھی اپنے اظہار خیالات کو پیش فرمائیں۔ السلام علیکم۔ آج جو یہ ملیہ اسکول صدر بازار میں پروگرام لیا گیا مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے، ماشاءاللہ بڑے مؤثر انداز میں یہ اختتام کو پہنچا، اور اس میں جو بچوں نے حصہ لیا انہوں نے اس ایگزام کے وجہ سے سیرت کا مطالعہ کیا، اس کو سمجھا، تو اس سے بے شک ان کا ایک وقت کا بھی ایک صحیح استعمال ہوا، وہ جو ضائع ہونے والا وقت ہے ایک اچھے کام میں استعمال ہوا۔ اور یہ بچے جب اس طریقے کے امتحانات دیتے ہیں تو وہ ان کی ذہن سازی ہوتی ہے، ان کی تربیت کے لیے ایک بہتر چیز یہ مہیا ہوتی ہے۔ تو تمام سرپرستوں سے اور طلباء سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ اس طریقے کے امتحانات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، بچوں کو مقابلہ جاتی امتحانات میں شامل کرائیں تاکہ ان کی کردار سازی ہو، ان کو نبوت کے بارے میں، دین کے بارے میں معلومات ملے، وہ ایک بہتر انسان بن سکے۔ تو اور میں اس وقت پر مجلس ختم نبوت کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا بہترین پروگرام لیا، اور آئندہ بھی وہ اس طریقے کے پروگرام لیں گے۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے طلباء کو بھی اس میں حصہ لینے کی ترغیب دلائیں۔ الحمدللہ، آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے بھی جس لحاظ سے اس امتحان کو کامیاب کرنے کے لیے، اس مسابقے کو کامیاب کرنے کے لیے جس لحاظ سے بھی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی زندگیوں کو عافیت کے ساتھ دراز فرمائے۔ اسی طرح الحمدللہ ادارے حاضہ کے جو ذمہ دار ہے جناب جمیل سر، الحمدللہ انہوں نے بھی جو ہے ادارے میں ہم کو مسابقہ لے کر جو ہے اس کوشش کو پورا کرنے کی الحمدللہ ہم کو اجازت دی، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ادارے حاضہ کے سر یہاں پر موجود ہیں، ان کا انشاءاللہ ایک گل پوشی کی جائیں گی اور انشاءاللہ پھر شال بھی اڑائے جائیں گے۔ اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہے، ہم زندہ و بیدار ہے مردہ